بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی پاکستانیوں، آپ کو مبارک ہو۔ اب پاکستان جو ہے شراب بھی باہر بھیجا کرے گا۔ پہلے 1977 سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کی مری بروری جو ہے وہ پہلے بھی بیرون ملک جاتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب چونکہ مذہبی جماعتوں کے دباؤ میں آ گئے تھے، پھر ایک مذہبی رنگ دینے کے لیے انہوں نے شراب پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن اس وقت تو کلب اور پب وغیرہ بھی تھے پاکستان میں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے اب باضابطہ طور پہ مری بروری جو ہے ایم پی بنڈارا جس کے مالک ہیں، ان کی شراب جو ہے بیئر ان کی بہت مانی جاتی ہے۔ فاقی دارالحکومت مری چونکہ راول پنڈی میں ہے مری بروری کی جو فیکٹری ہے، تو وہ اب جایا کرے گی بیرون ملک۔ ویسے تو اسلام آباد میں جو کافی زیادہ جو ہے دیسی شراب کا جو دھندا کرنے والے ہیں، غیر ملکی شراب کا بھی دھندا، امپورٹڈ شراب کا دھندا کرنے والے بھی کافی زیادہ ہیں، لیکن غیر ملکی شراب کا تو جتنی کچی بادیاں ہیں، پہلے 10 ہوا کرتی تھی، 42 سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، 42 سے بھی زیادہ ہو گئی کچی بادیاں۔ ہر کچی بادی کا اپنا ایک شراب فروش ہے، لیکن اسلام آباد میں 6 لائسنس بھی جاری ہوئے ہیں، جن میں میریٹ کے پاس تو پہلے ہی تھا، سرینا کے پاس بھی تھا، پھر اس کے علاوہ بیسٹ ویسٹرن کے پاس بھی شراب کی فروخت کا لائسنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موون پے کے پاس بھی، اور 2 مزید لائسنس جاری ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر سونے پہ سہاگا اب یہ ہو گیا کہ مری بروری کی جو شراب ہے وہ بیرون ملک بھی جایا کرے گی۔ کچھ افریقی ممالک ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگے صاحب۔ بنگے صاحب سے ہم بات کریں گے کہ کیا اس وقت صرف پاکستان ایسا اسلامی ملک ہے جو شراب کی کھپت جو ہے، جو شراب کی پیداوار جو ہے بیرون ملک بھیجا کرے گا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام مانگر صاحب جی یہ بتائیے گا، جو ڈیٹیل ہمارے سامنے آئی ہے کہ مری بروری کی شراب جو ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ مری بروری کی جو بیئر ہے اس کا بڑا ڈنکا بولتا ہے، اور ایک دو ان کا جو اور بھی شراب کا جو الکول کا سٹاف ہے، سٹاف جو ہے وہ بھی کافی ملک کے اندر جو ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پہ 6 لائسنس تو اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں بھی ہوں گے، لاہور میں بھی ہوں گے لائسنس۔ اچھا، اس کا اب یہ کس ملک میں جایا کرے گی؟ کیا اس کا مری بروری کا تھوڑا سا پس منظر بھی لوگوں کو بتا دینا۔ بہت شکریہ مانگر صاحب۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جی اس کے مالک جو ہے نا ایم پی بنڈارا، ایکچولی یہ جو ہے نا ان کے صاحبزادے آج کل سی ای او ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے اسفد یار بھنڈارا۔ تو بیسکلی یہ بنائی تو یہ اس 1860 میں برٹش راج نے تھی، جو یہاں پر اس وقت کے موجود جو سپاہی تھے، جو ان کے آفیسر تھے، یا جو بھی برٹش راج کے یہاں پہ لوگ تھے، ان کے لیے بنی تھی تاکہ ان کو جو ہے نا شراب بنا کر دی جا سکے، ان کا غم غلط کرنے کے لیے۔ ہاں، تو ان کے مذہب میں جائز ہے، وہ ان کا اپنا کام، چونکہ ان کا قبضہ تھا تو وہ جو ہے نا، ویسے ان کے بھی مذہب میں جائز نہیں ہے شاید، ہاں یہ ان کے کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے، ہاں، لیکن سارے ہی پیتے ہیں، لیکن سارے ہی پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل تو ہمارے مسلمان پورے مقابلے پہ لگے ہوئے ہیں نا، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جب پاکستان اور انڈیا بنا نا، یہ بری صغیر کی تقسیم ہوئی، تو یہ جو فیکٹری تھی نا، یہ پھر آئی جناب پشتون بھنڈارا صاحب۔ یہ ایکچولی جو پارسی برادری ہے نا، زرتش کمیونٹی جسے کہتے ہیں، زرتشی کمیونٹی کہہ لیں یا پارسی بس سمپل، یہ ان کے پاس اس کی ملکیت آئی۔ یہ دادا ہیں اسفندیار بھنڈارا صاحب کے، تو انہوں نے اس کو جو ہے نا بڑی کامیابی سے چلایا انگریزوں کے بعد، اور آپ یوں دیکھ لیں کہ چلاتے چلاتے یہ شراب بھی اس وقت بھی ایکسپورٹ کرتے تھے۔ اچھا، کئی قسم کے جوسز بھی یہ بناتے ہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں آنے کے لیے۔ یہ چونکہ ہسٹری میں آ رہا ہے نا، پریزنٹ کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ افغانستان کابل، یہ ان کی بیئر وہاں بہت مشہور تھی، اور چونکہ بالکل ہمارے پڑوس میں تھے تو وہ بڑی مقدار میں وہاں جایا کرتی تھی، کابل، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر شاہ کا دور جو تھا وہ، ہاں، یہ اس دور میں ساری جو ہے نا یہ بڑی تعداد میں یہاں سے جاتی تھی، اور آسان بھی تھی نا، بالکل پڑوس میں تو ہے ہمارے افغانستان، کئی ٹرک جو ہے شہنشاہ ایران بھی منگواتے ہوں گے۔ جی، تو یہ گلف کنٹریز، یہ گلف کنٹریز جو ہے نا، یہ بھی مری بریوری کی جو بیئر ہے نا بڑی لائک کرتے تھے، دیوانے، اور یہ یہاں سے وہاں ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ لیکن جیسے آپ نے خود انٹرو میں ذکر کیا کہ 1977 میں پھر یہ بین ہو گئی کہ بھائی پاکستان از این اسلامک اسٹیٹ، تو یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن مری بروری فیکٹری تو چلتی رہی نا۔ اب یہاں پر آتا ہے کہ جب شراب ایکسپورٹ ہونا بند ہوئی نا، تو تب بھی خاموشی سے یہ شراب بناتی تھی،
لیکن اس کے لیے لائسنس لینا پڑتا تھا، جس طرح آپ نے کہا کہ اب 6 لائسنس اور جاری ہو گئے ہیں. ہاں اب دیکھیں نا یہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے نا ہاں یہ کچی بادیوں میں جی ان کو باقاعدہ پرمٹ جاری ہوتا ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے 6 بوتلوں کا 8 بوتلوں کا، پھر وہ 6 اور 8 بوتلیں لیتے ہیں تو اپنی کچی بادی میں آ کے اس کو بلیک میں فروخت کرتے ہیں. مانگر صاحب اس میں بھی ایک جو ہے نا گھوٹالہ ہے. ہاں وہ کچی آبادی والے بیچارے نا یہ مری بریوری کی مہنگی شراب بہت مشکل سے پیتے ہوں گے. شاید شاز و ناظر سال میں ایک یار یہاں مرتبہ ایک گلشن مسیح ان ہوا کے کرتے تھے، وہ بیرون ملک چلا گیا، اس نے اپنی دیسی لگا لی تھی اندر، ہاں وہ یہاں خود کشید کرتا تھا. جی ایکچولی یہاں پر وہ دیسی شراب جو ہے نا وہ چلتی ہے. خیر جب یہ ہوئی تو کمپنی نے تو چونکہ چلنا تھا تو پھر انہوں نے اپنی سافٹ ڈرنکس لانچ کی. اس سافٹ ڈرنکس میں جو سب سے زیادہ ینگسٹر میں مشہور ہوئی، ٹھیک ہے، لیمن مالٹ، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ اس کی طرف رجحان تھا. پھر ان کا ایک برانڈ تھا بگ ایپل، ٹھیک ہے. یہ 2 وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت زیادہ جس نے سکسیس لی اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ. یہ شراب ہے؟ نہیں، یہ نان الکوہولک ہے، سافٹ ڈرنک ہے. اچھا یعنی آپ کوئی بھی پی سکتا ہے اس کو، صحیح ہے. ٹھیک ہے، جس طرح پیپسی، کوکو کولا یا اس طرح کی چیزیں ہیں نا. لیکن کچھ لوگ اس پہ ڈرتے پیتے بھی نہیں ہے کہ یار وہ شراب والے برتن میں سے ہنگاڑ کے نہ پائی ہو. ہاں لیکن یہ تھی سافٹ ڈرنک جس میں 0% الکوہول تھی. پھر اس دونوں کی کامیابی کے بعد انہوں نے بگ پائن ایپل اور بگ لیچی اس طرح کی چیزیں بھی لانچ کی. لیکن 50 سال بعد، ٹھیک ہے، اب ان کے جو لاٹری ہے نا وہ لگی ہے دوبارہ سے. نہیں لاٹری یار بزنس ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو جس نے پینا تھی نا وہ پابندی میں بھی پیتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے نہیں پینا اس کے سامنے میں خانہ وہ چھوڑ کے مسجد میں چلا جاتا ہے. نہیں مانگر صاحب دیکھیں، ہم قائد اعظم کی اگر تعلیمات کو دیکھیں نا تو انہوں نے کہا تھا کہ وی وانٹ پاکستان کس کے لیے؟ پریکٹس کرنے کے لیے اسلامک قوانین کی. صحیح. تو اسلامک قوانین کی پریکٹس آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے، آپ بزنس بھی ضرور کریں. آپ اس کو دیکھیں نا، میری گزارش ہوگی آپ سے. ہاں اب سعودی عرب جو ہے جی ہماری ساری محبتیں اس طرف ہیں نا، ٹھیک ہے، انہوں نے کلب کھول لیے ہیں نا، شراب خانے بھی کھول لیے انہوں نے جی. پھر متحدہ عرب امارات جتنی عیاشی وہاں پہ، جتنے شراب خانے وہاں پہ ہیں. تو ہم تو سر جی بڑے بعد کی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جس کا دل کرے وہ اپنے نفس کو مارے، ٹھیک ہے، لیکن جس کا دل کرے شراب پینے کو اس کو ملے تو اوریجنل، زہریلی شراب تو نہ ملے. اب دیکھیں آپ نے بہت اچھا کویسچن ریز کیا ہے، میرے دل کی آپ نے بات کی ہے، مجھے موقع ملا ہے بات کرنے کا آج. دیکھیں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو سعودی عرب کی آپ نے بات کی نا، سعودی عرب ہمارا رول ماڈل نہیں ہے، مکہ مدینہ ہمارے رول ماڈل ہے. یار وہاں پہ حکمرانی ٹھیک تو ہے، محمد بن یہ سلمان کی ہے ٹھیک نا. ہے، محمد بن سلمان نے اگر یہ حرکت کی ہے نا تو یہ انہوں نے تعلیمات اسلامی سے غداری کی ہے. نہیں میں اس کو اپوز اس لیے کروں گا کہ آپ رسول عربی کے ملک میں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول عربی کے ملک میں آپ جو ہے نا کسینوز بنا رہے ہیں، آپ وہاں جو ہے نا کنسرٹ کرا رہے ہیں، اور آپ وہاں پر جو ہے نا شراب خانے بنوا رہے ہیں. آپ کو بہت شوق ہے، آپ نے جوانی یورپ میں گزاری ہے، ٹھیک ہے، MBS کی بات کر رہا ہوں یا جو باقی شہزادے ہیں، آپ نے وہاں یہ کام شاید کیے ہوں یا آپ کو شوق ہو تو آپ وہاں جا کے کریں نا. بنگے صاحب اللہ پاک صاحب کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے. آمین. ہم دیکھیں جس طرف ہماری بحث جا رہی ہے نا وہ غلط ٹریک پہ جا رہی ہے، پھر کوئی علماء کرام کو فتویٰ دے تو دیں گے، واپس اس پہ آ جاتے ہیں، اسی پہ آئیں. دیکھیں اب ہم تو جانتے ہیں شہر میں رہتے ہوئے ہم نے بڑے بڑے نامور جو مولوی ہیں ان کو بھی ٹی وی پہ آ جاتے ہیں بعض اوقات پی کر بادانوشی کرتے دیکھا ہے، بادانوشی کرتے ہوئے آ جاتے ہیں. ہاں جی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینگ اسلامک اسٹیٹ جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ جو اسفندیار بنڈ، آخری بات میں کر لوں، اچھا، بطور اسلامک اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. آج تک ہم گورے کا قانون تو بدل نہیں سکے، پورا سسٹم گورے کے قانون کے مطابق چل رہا ہے. تو گورے کی شراب کے اوپر آپ کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ ہاں مجھے یہ اعتراض ہے مانگڑ صاحب کہ ہم آج تک بدل نہیں سکے، لیکن کوششیں کر رہے ہیں، سب نہیں کر رہے ہیں. میں یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ہے نا وہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی طرف سے اکانومی کو سود سے پاک کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. یہ ایک اور بات ہے. اب یہ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ کامیاب نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش چھوڑ دیں. کیا نماز چھوڑنا جائز ہے؟
نہیں, کیا پڑوسی کا کھانا جائز ہے؟ بالکل نہیں, کیا اپنے بہن بھائی کا کھانا جائز ہے؟ بالکل بھی نہیں, ٹھیک ہے. کیا بد کلامی کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں, یہ جب اور ماحول کو گندا رکھنا کیا اسلام کے مطابق ہے؟ نہیں, بالکل بھی ہم نہیں. وہ سب کچھ کرتے ہیں جس کی اسلام ممانعت کرتا ہے. جی, میرا موقف یہ ہے کہ یا تو واقعی ایک اسلامی معاشرہ ہو نا، پھر بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں پورا سودی نظام چل رہا ہے. آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلائیں گے، آپ سودی نظام کا حصہ بن جائیں گے. اچھا، پھر کئی لوگ جو ہیں ڈائریکٹ سود کا کام آپ کرتے ہیں. سم ڈالی ہوئی ہے نا موبائل سود میں، کا کام آپ سود کے اس میں شامل ہیں، ڈائریکٹ سود کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں جی شراب حرام ہے. بھائی سود کے تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے میرے بھائی. جی ٹھیک ہے، آپ بوفے کی طرح نہیں لیں اسلام کو. جو آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، جو پسند نہیں ہے تو جی وہ حرام ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنے طور پہ پورے کا پورا محاسبہ اپنا کرنا چاہیے. جی، چاہے جائے کہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی آپ یہ نہ کریں یہ نہ کریں. ہم بطور ملک جو ہے وہ انگریز سے جان نہیں چھڑا سکے، آزادی نہیں حاصل کر سکے. اگر آزادی ہوتی نا تو آج انگریز کا لا جو ہے ہماری عدالتوں میں ہمارے تھانوں میں موجود نہ ہوتا. بالکل صحیح. آپ اس بات پہ آئیں کہ اب کس ملک کو شراب جو ہے مری بروری بجوائے گی، یہ بتائیں ہماری قوم کو. بالکل بتاتا ہوں. پہلے تو میں آپ نے جو بات کہی ہے نا اس کی توثیق کرتا ہوں. پھر دوسرا میرے حساب سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گریجولی بھی اگر ہم ان چیزوں سے پاک ہونے کی کوشش کریں نا، جو سود لے رہا ہے، جو بینکنگ نظام ہے، نیت کرنی چاہیے. ہاں وہ جو آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں نا وہی صحیح. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یار باقی نظام تو ویسی سودی ہے تو چلو ایک اور غیر اسلامی چیز بھی شروع کر دیں. اب بات آتی ہے کہ جی یہ اب کہاں بھیجیں گے. دیکھیں ان کی پہلی لاٹ شاید وہاں پہنچ گئی ہوگی. اب جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو یہ جاری ہے جی جاپان. اب جاپان جیسے ملک میں مری بریوری چلا کرے گی، بیئر چلا کرے گی. یو کے، ٹھیک ہے، یو کے تو پھر ان کے پرانے والی وارث ہے نا یار. ہاں وہ تو پرانے مالکوں کو جائے گی. جی ٹھیک ہے. تو اور ہاں یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ہے کہ پرانے مالکوں کے پاس یہ بھجوا رہے ہیں. ٹھیک ہے، 166 ایئرس کے بعد 167 ایئرس بنتے ہیں قریباً، پرانے مالکوں کو جو ہے نا مری بروریوں کا جو ہے نا وہ ذائقہ ملے گا. تو وہ تو پھر پاکستان آزاد ہونے کے بعد جو خلفشار تھا اس میں وہ جل گئی تھی. تو اس فیکٹری میں آپ شاید گئے ہو نہ گئے ہو، میں گیا ہوں مری میں، جہاں پر مری بھروری میں جو جلی ہوئی فیکٹری ہے گوڑا گلی میں، اس وقت کے فسادات میں وہ جل گئی تھی. ابھی بھی اس کی باقیات موجود ہیں. کبھی موقع ملا، آج کل تو برفباری کا سیزن ہے، تھوڑا سا صاف ہونا تو ہم اپنے ناظرین کو لے کے چلیں گے وہاں پر دکھائیں گے. اچھا، یو کے، جاپان اور جاپان، اب ساؤتھ افریقہ کے بعض ممالک بھی جو ہے نا یہ جانا شروع ہوگی. اور اکارڈنگ ٹو اسفندیار بھنڈارا دیگر جو ہمارے جو ہے نا جہاں تک اپروچ ہوگی ہم کوشش کریں گے. انڈیا کے ساتھ چونکہ ٹریڈ بند ہے، نہیں تو وہاں کے بھی زیادہ خواہش مند ہے. اور افغانستان میں طالبان حکومت کی وجہ سے چونکہ ایکسٹریملی بین ہے، نہیں تو ان کا پہلے ٹارگٹ افغانستان ہی تھا. اچھا ہاں، کیونکہ وہاں پر ان کا بڑا اچھا بزنس تھا کسی دور میں. لیکن اب طالبان دیکھیں نا، افغانستان کو بھی دیکھیں، وہاں پہ جناب پوسٹ پیدا ہو سکتی ہے، ہیروئن پیدا ہو سکتی ہے، چرس پیدا ہو سکتی ہے، مری بروری نہیں جا سکتی یار. دیکھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دو عملی ہے، دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، یہ جو دوغلا پن ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور تھوڑا ہی صحیح، ایک قدم ہی صحیح اچھائی کی طرف جانا چاہیے. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگے صاحب. تو ناظرین، شراب بالکل حرام ہے اور تمام مذاہب جو ہے نشے کو روکتے ہیں. شراب کو بھی روکتے ہیں، سگریٹ نوشی اور باقی بھی جو نشے سب کو روکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جن لوگوں نے پینی ہے کم از کم ان کو زہریلی شراب سے تو بچانا چاہیے. اب فیکٹری ہے پاکستان میں مری بروری، وہ جاپان کو بھی بھیجے گی، یو کے کو بھی بھیجے گی، ساؤتھ افریقہ کے ممالک کو بھی بھیجے گی. لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں اکثر عیدوں پہ، چھوٹی عید پہ، بڑی عید پہ خبریں آتی ہیں کہ جی 10 افراد 20 افراد زہریلی شراب پینے سے ان کی ڈیتھ ہوگی. کیونکہ وہ کچی بادیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کشید خود کرتے ہیں، وہ اس میں کچھ ایسے جراثیم چھوڑ دیتے ہیں یا ایسی اس میں زہریلا مواد پیدا ہو جاتا ہے جس سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب کوئی جرم کرتا ہے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. توبہ کا دروازہ تو اللہ پاک نے کھلا رکھا ہوا ہے. لیکن زہریلی شراب پلانے والے ان کا توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ زہریلی شراب پیتے ہیں اور اسی گندی حالت میں پھر انہیں اللہ کے حضور بھی پیش ہونا پڑ جاتا ہے. توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں. اگر کسی نے پینی ہے تو اس کے لیے کم از کم اس کو زہر سے پاک تو شراب ملنی چاہیے. اگر مری بروری پاکستان میں ہے، باقی ملکوں کو دے گی، تو جنہوں نے یہاں پہ آنکھیں لال کرنی ہیں ان کو بھی خالص ملنی چاہیے، زہریلی شراب نہیں ملنی چاہیے. تو یا پھر جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے.
پھر سب سے عمل درآمد کروانی چاہیے. یہ تو پھر دیکھیں اشرافیہ تو ہماری پانی بھی فرانس کا پیتی ہے, شراب کو تو چھوڑیں, وہ پانی بھی فرانس کا پیتے ہیں, یہاں کا پانی بھی نہیں پیتے. حالانکہ پانی ہمارا جو ہے جو جینون بور سے نکالا جاتا ہے وہ اس کے بڑا طاقتور پانی ہے, لیکن اشرافیہ کہتی ہے نہیں پانی ہم فرانس سے پئیں گے, ہمارے گلے سے نیچے جاتا ہوا نظر آنا چاہیے. اب میں اس پہ کیا کہوں کہ یہ مبارکباد کا موقع ہے یا نہیں ہے, لیکن پاکستان نے ایک قدم اور آگے بڑھا ہے اور شراب اب پاکستان ایکسپورٹ کرے گا. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.